اور خبر دیں آپ کو، وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں منظور احمد سے۔ منظور، بتائیے کیا مصروفیات رہیں گی وزیر اعظم کی؟ جی، وزیر اعظم میاں شہباز شریف جو ہے اب سے کچھ دیر قبل کوئٹہ پہنچے ہیں، اور اس ایک روزہ دورے میں وزیر اعظم جو ہے بلوچستان کی مجموعی امن و امان کی صورتحال سے متعلق اجلاس کی صدارت کریں گے، اور اس حوالے سے جو ہے جو واقعات ہوئے ہیں بلوچستان میں حالیہ ان کا جائزہ لیا جائے گا، اور وزیر اعظم کو جو ہے وہ بریفنگ بھی دی جائے گی۔ اس حوالے سے جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اس اجلاس میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اہم فیصلے جو ہیں وہ لیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مجموعی صورتحال ہے امن و امان کی اور جو اقدامات ہے اس کا سر نو بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی جو وزیر اعظم آج پہنچے ہیں، گورنر بلوچستان شیخ جعفر مندوخیل اور وزیر اعظم بلوچستان نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم کی امرا جو ہے وزیر اقتصادی امور احد خان چیمہ، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ بھی ان کے امرا موجود ہیں۔ اس حوالے سے جو کوئٹہ میں احتجاج جاری ہے اس کے حوالے سے بھی امکان ہے کہ وزیر اعظم سے جو ہے جو مظاہرین ہیں یا لواحقین ہیں ان کی ملاقات متوقع ہے، تاہم اس حوالے سے اب تک باضابطہ طور پر آگاہ نہیں کیا گیا ہے۔ مصروفیات کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے آپ منظور احمد، آپ کا شکریہ۔ پاکستان اور کروشیا نے سیاسی، اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو نئی جہت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ اسلام آباد میں کروشین وزیر خارجہ کے ساتھ نیوز کانفرنس میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان کروشیا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ مسئلہ کشمیر اور سینتاس معاہدے پر بریفنگ دی گئی۔ بھارت کو معاہدے کی مکمل بحالی یقینی بنانی چاہیے۔ Issue of Jammu and Kashmir, new dynamic has been added by India to hold the Indus Water Treaty. We would like to seek support of our friendly countries towards India's restoration of the Indus Water Treaty, ending the weaponization of water and upholding international law and treaty obligations. Briefed the visiting delegation on the continued presence of TTP and BLA in Afghanistan and the terrorist attacks perpetrated by them against Pakistan. We particularly appreciate very much Pakistan's diplomatic effort that resulted in the Islamabad Memorandum of Understanding. We discussed also the situation in the Western Balkans. It's our immediate neighborhood because we want to have a stable neighborhood. It's our national interest, but it's European interest, European Union interest as well. وزیر اعظم شہباز شریف سے کروشیا کے وزیر خارجہ ڈاکٹر گارڈن گرلٹ ریڈمین نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے کروشیا کے وزیر خارجہ اور ان کے وفد کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا پاکستان اور کروشیا کے دوستانہ تعلقات باہمی احترام اور مشترکہ مفادات پر مبنی ہیں۔ پاکستان کروشیا کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا خواہش مند ہے۔ مختلف شعبوں میں دو طرفہ روابط مزید فروغ دیے جائیں۔ وزیر اعظم نے کروشیا کے صدر اور وزیر اعظم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کروشیا کے صدر اور وزیر اعظم کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی ہے۔ کروشیا کے وزیر خارجہ ڈاکٹر گارڈن گرلٹ ریڈمین نے پرتپاک استقبال پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ ایران میں فضائی دفاع کے نظام، میزائلز اور ڈرونز کے ذخیرہ گاہوں سمیت تقریباً 90 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب نے کویت میں عارف جان اور علی السلام، قطر میں سیٹلائٹ اینٹینا ارلی وارننگ سسٹم، جبکہ بحرین میں الجفیر اور شیخ عیسیٰ کے امریکی اڈوں پر جوابی حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے ایران نے کچھ دیر پہلے رابطہ کیا تھا، وہ معاہدہ کرنے کے بہت زیادہ خواہش مند ہیں۔ ایئر فورس ون میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، اپنی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، امریکہ پر ہر حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ But we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. We just hit them very hard, and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. It did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. ایران نے شرائط نہ مانی تو سخت بحری ناکہ بندی دوبارہ نافذ کر دیں گے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت نے خبردار کر دیا، کہا ایران جوہری ہتھیاروں اور عزائم سے دستبردار ہو، جوہری مواد حوالے اور جوہری تنصیبات بند کرے۔ Doesn't comply, then we're
more than able to reimpose an ironclad blockade. The president has pointed out that we will be prepared to recommence if, underneath the timeline of these talks, Iran does not do what it says it's going to do, just give up nuclear weapons, give up nuclear ambitions, give away their nuclear material, close nuclear facilities, then the War Department is here and prepared to restart if we need to. अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा है अगर अपना हुर्मुज को बंद करने की कोशिश की तो अमरीका फौजी कार्रवाई करेगा। वॉशिंगटन में न्यूज ब्रीफिंग में वेंस ने मजीद कहा ईरान के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो मुआहदे की पासदारी करते हुए बहरी रास्ता खुला रखे और जहाजों पर हमले बंद कर दे, या फिर गुज़श्ता रात की तरह मुसलसल अमरीकी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहे। The deal that we cut was we'll lift our blockade if you stop shooting at ships. But if you shoot at ships, we are going to punch back, and we're going to punch back harder than ever before. That was the deal. They said they would stop shooting at ships, and what happened 24 hours ago? They started shooting at ships again. Now, they were good. They were well-behaved for about a week, but then they started shooting at ships. So the deal is very simple. If they shoot at ships, we're going to knock the hell out of them, and it's that simple, and that's the basic way it's going to work. The president has said to them very simply, the Strait of Hormuz is going to be open. That means oil and gas is going to flow to the American people. That's why we see gas prices starting to come down. That's why we see the oil prices so low, is because most of all, thanks to the troops, we came into the situation with maximum leverage and maximum strength. And you've got some people within the Iranian system who are saying, you know what? We want to change our relationship with the United States. We want to turn over a new leaf. And the president said, okay, we will sit down at the table and negotiate and see if the smart people in that system can take over from the crazy people. अब नया हुर्मुज सिर्फ ईरानी इंतजामात के तहत ही खुलेगी, अमरीकी धमकियों के जरिए नहीं खुल सकती। ईरानी चीफ मुज़ाकरात का बाकी कालिबाफ ने एक्स पर वाशिंगटन को पैगाम दे दिया, लिखा अगर आप हमला करेंगे तो जवाब भी मिलेगा। अमरीका को धौंस, धमकी और वादा खिलाफी की कीमत चुकाना पड़ेगी। फजूल में हाथ पांव न मारे वरना मजीद दलदल में धंस जाएंगे। ईरान ने अमरीकी हमलों के खिलाफ एहतजाज करते हुए सलामती काउंसिल के सदर और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खतूत भेजे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के नुमाइंदे सईद अरवानी ने ख़त में लिखा, अमरीका ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा की मंशूर और अपनी बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारियों की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ वसी पैमाने पर हमले किए। अमरीकी इक़दामात ईरान और अमरीका के दरमियान तय पाने वाली मफ़ाहमती याददाश्त की पहली शक़ की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान और कतर के वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें मौजूदा सूरत हाल और ख़ित्ते में कशीदगी से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू की गई। कतर के वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने आबना हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों पर ईरानी हमले की शदीद मज़म्मत की। कहा, इस तरह की कार्रवाइयों से एतमाद को नुकसान पहुँचता है और इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम कायम करने की कोशिशें मुतासिर होती हैं। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने जोर दिया कि फ़रीक़ैन बातचीत के पाबंद रहें और MOU पर अमल करें। अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका मफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाए। अमरीका ईरान कशीदगी के बाइस आबना हुर्मुज़ के अतराफ 6000 मल्लाह महसूर हैं। बैनुल अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अमरीका और ईरान के हमलों ने बहरी जहाज के हमले को फिर शदीद खतरात से दोचार कर दिया। उनकी जिंदगियां खतरे में डालना नाकाबिल कबूल है। इस तनाज़ो का असल बोझ उनके अहले खाना उठा रहे हैं। 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद होने वाले अली खामनाई को आज मशहद में सपुर्द खाक किया जाएगा। करबला में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े के अहाते में भी नमाज जनाजा अदा की गई। इराक़ी हुकाम का कहना है लाखों लोग शरीक थे। मशहद शहर में हालिया हमलों के बाद लोगों की मजीद तादाद घरों से निकल आई है। वहाँ सूरत हाल क्या है, ये बताएंगे सीनियर एंकर पर्सन वसीम बदामी। जी वसीम। मशहद शहर की तकरीबन जितनी भी मरकजी शाहराएं हैं वो अब मुजाहिरीन से, वो शुरका से पुर हो चुकी हैं। और मैंने मुजाहिरीन इसलिए कहा कि पहले यहाँ एक शुरका वाला माहौल था, ऐसा लगता था कि शुरका हैं जो कि जुलूस जनाजा में जा रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है एक एहतजाजी मुजाहिरा है जिसके मुजाहिरीन जा रहे हैं। और ये नई सूरत हाल इसलिए है कि जो अटैक्स हुए हैं और उन अटैक्स के बाद जब ये खबर मिली है कि हालिया अमरीकी हमलों के नतीजे में, जो कि इसी सरजमीन पर हुए हैं, ईरान में हुए हैं, 14 अफराद शहीद हुए हैं, तो गोया इस सारे इज्तिमा का रंग बदल गया है और अब एक एहतजाजी मुजाहिरे की सूरत इख्तियार कर गया है। बहुत ज़्यादा लोग हमें नज़र आते हैं। अभी मैं हरम इमाम अली रज़ा की जानिब जाने वाली सैकड़ों शाहराओं में से एक शाहरा के एक हिस्से पर मौजूद हूँ, जहाँ एक बहुत बड़ी तादाद, जहाँ तक मुझे लोग नज़र आ रहे हैं, जहाँ तक आँख
تک جا رہی ہے وہاں تک لوگ نظر آ رہے ہیں. یہی منظر اس جانب بھی ہے, اور یہ منظر اس کے علاوہ ہے جو اس وقت ایئرپورٹ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں جب خبر ملی کہ جنازہ وہاں لینڈ کر رہا ہے تو بہت سارے لوگ اس طرف چلے گئے. یہاں سے آگے جا کر حرم امام علی رضا ہے اور شہر کی بہت ساری اور سڑکیں ہیں جو کہ حرم کی جانب جا رہی ہیں, اور یہ تمام تر لوگ اس وقت وہیں جا رہے ہیں. تو مشہد شہر میں آپ کہہ لیجئے کہ اس وقت صرف ایک جلوس جنازہ, نماز جنازہ اور تدفین جنازہ نہیں ہو رہی, بلکہ ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ ہے کہ جس میں آپ کو نظر آتا ہے لوگ اپنے بچوں کے ساتھ, اہل خانہ کے ساتھ, بزرگ, جوان, بوڑھے, سب بہت, خواتین کی تو ایک بہت ہی بڑی تعداد ہے جو کہ مسلسل ہمیں نظر آتی ہے. کئی اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قم سے بھی زیادہ مختلف, زیادہ منفرد اور زیادہ بڑا منظر ہے جو کہ مشہد کی سڑکوں پہ اس وقت رقم ہو رہا ہے. دنیا کو دہشت گردی, منظم جرائم, سائبر کرائم, منشیات اور انسانی اسمگلنگ سمیت کئی مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے. ان چیلنجز سے کوئی بھی ملک تنہا نہیں نمٹ سکتا. وزیر داخلہ محسن نقوی کا اقوام متحدہ میں UNCOPS سمٹ سے خطاب, کہا دنیا کے امن کے لیے بین الاقوامی تعاون, باہمی اعتماد اور معلومات کا فوری تبادلہ ناگزیر ہے. The world faces common security challenges that do not stop at national borders. Terrorism, organized crime, cybercrime, drug trafficking, human smuggling, money laundering. These threats affect all of us and no country can deal with them alone. We must work together and we must build stronger partnership between our law enforcement agencies. Criminals are using new technology to commit crimes. We must also use modern technology to prevent them. We must improve the skills of our police officers. We must strengthen training and we must make greater use of innovations. Let us find new ways to work together. The United Nations provide us a unique platform. It's bring us together with one common purpose, to make our countries safer, to protect our people and to strengthen peace and security around the world. کراچی کی مقامی عدالت نے 7 سال بعد اینکر مرید عباس قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا. مجرم عاطف زمان کو 2 بار سزائے موت سنائی. عدالت نے بطور جرمانہ ورثہ کو 10 لاکھ روپے ادا کرنے کا حکم بھی دیا. شریک جرم عادل زمان کے دائمی وارنٹ جاری کر دیے. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت ساؤتھ نے فیصلہ سنایا. کیس کا فیصلہ جوڈیشل کمپلیکس جیل میں قائم عدالت سے سنایا گیا. اینکر مرید عباس سمیت 2 افراد کو 9 جولائی 2019 میں قتل کیا گیا تھا. عاطف زمان اور اس کے بھائی عادل زمان نے کاروباری لین دین میں اینکر مرید عباس اور خضر حیات کو قتل کر دیا تھا. ملزم عادل زمان سپریم کورٹ سے درخواست ضمانت مسترد ہونے کے بعد فرار ہو گیا تھا. ٹرائل کورٹ نے عادل زمان کو اشتہاری قرار دے رکھا ہے. گزشتہ مالی سال میں ترسیلات زر نے تاریخ رقم کی. 8.6% اضافے سے 41 ارب 60 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی. اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے 2024-25 میں 38 ارب 30 کروڑ ڈالر کے ترسیلات زر موصول ہوئے تھے. جون 2026 میں 2% اضافے سے ترسیلات زر کی مد میں 3.5 ارب ڈالر وصول ہوئے, جو مئی کے مقابلے میں 18.3% کم ہے. جون میں سعودی عرب سے سب سے زیادہ 82 کروڑ 96 لاکھ ڈالر موصول ہوئے. متحدہ عرب امارات سے 79 کروڑ 22 لاکھ ڈالر, برطانیہ سے 51 کروڑ 49 لاکھ ڈالر اور امریکہ سے ترسیلات زر کی مد میں 29 کروڑ 68 لاکھ ڈالر سے زائد رقوم موصول ہوئی ہیں. اور آپ کو بتائیں پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر حسین شاہ جو کہ ابوظہبی میں موجود تھے, ان کا وہاں پر آپریشن کیا گیا. اس کے بعد اب ان کی طبیعت بہتر بتائی جا رہی ہے. تفصیلات کیا ہیں سنجے سادوانی سے لیں گے, بتائے گا سنجے. جی بالکل, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں صوبائی وزیر ناصر شاہ. ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور ابتدائی طور پر میڈیسن کے اوور ڈوز کے باعث کہا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہوئی, جس کے بعد یہ گر گئے تھے, جس کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ چوٹیں آئیں. پھر انہیں جو ہے وہ ایمرجنسی میں منتقل کیا گیا ہسپتال, جہاں پر ڈاکٹر اور فیملی کے مشورے پر انہیں ابوظہبی منتقل کیا گیا, جہاں ان کا آپریشن کیا گیا ہے. اب جو ہے ان کی طبیعت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے. ان کی فیملی کی جانب سے جو ان کے ووٹرز ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو سندھ کی عوام ہے, ان سے ان کی صحت کے لیے دعا کی اپیل کی گئی ہے. بہت شکریہ سنجے, اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. ابوظہبی میں ناصر حسین شاہ جن کی طبیعت اب بہتر بتائی جا رہی ہے, آپریشن کے بعد انہیں ICU وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں ناصر حسین شاہ کی طبیعت ناساز تھی, جنہیں ابوظہبی منتقل کیا گیا اور اب ان کی طبیعت وہاں پر بہتر بتائی جا رہی ہے. اسلام آباد میں ڈاکٹرز نے فوری باہر منتقل کرنے کا
مشورہ دیا تھا، لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کی اس وقت جو ہے وہ طبیعت ناساز ہے، جنہیں ابوظہبی منتقل کیا گیا۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کی اسلام آباد میں طبیعت بگڑی اور اسلام آباد میں ڈاکٹرز نے فوری باہر منتقل کرنے کا انہیں مشورہ دیا تھا۔ ناصر حسین شاہ کو ابوظہبی منتقل کیا گیا جہاں ان کا آپریشن کیا گیا۔